اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور تجھ سے پوچھتے ہیں حکم حیض کا، کہہ دے وہ گندگی ہیں، سو تم الگ رہو عورتوں سے حیض کے وقت، اور نزدیک نہ ہو ان کے جب تک پاس نہ ہوئے۔ جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو جاؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے، بے شک اللہ کو پسند آتے ہیں توبہ کرنے والے، اور پسند آتے ہیں گندگی سے بچنے والے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، سو جاؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو، اور آگے کی تدبیر کرو اپنے واسطے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان رکھو کہ تم کو اللہ ہی سے ملنا ہے۔ اور خوشخبری سنا ایمان والوں کو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور مت بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ اپنی قسمیں کھانے کے لیے، کہ سلوک کرنے سے اور پرہیزگاری سے اور لوگوں میں صلح کرانے سے بچ جاؤ، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم۔ نہیں پکڑتا تم کو اللہ بیہودہ قسموں پر تمہاری، لیکن پکڑتا ہے تم کو ان قسموں پر جن کا قصد کیا تم نے تمہارے دلوں نے، اور اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ للذین یولون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم۔ جو لوگ قسمیں کھاتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے، ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینے کی، پھر اگر باہم مل گئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر ٹھہرا لیا چھوڑ دینے کو تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، اور ان کو حلال نہیں کہ چھپا رکھے جو پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹ میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور پچھلے دن پر، اور ان کے خاوند حق رکھتے ہیں ان کے لوٹا دینے کا اس مدت میں اگر چاہیں۔ سلوک سے رہنا، اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے مطابق، اور مردوں کو وللرجال اور مردوں کو فضیلت ہے عورتوں پر، اور اللہ زبردست ہے تدبیر کرنے والا۔ اچھا جی، بات کرتے ہیں اب خلاصہ تفسیر کی۔
حکم نمبر 19 ہے حیض میں جماع کی حرمت اور پاکی کی شرائط۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور لوگ آپ سے حیض کی حالت میں صحبت وغیرہ کا حکم پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہ حیض گندگی ہیں، تو حالت حیض میں عورتوں کے ساتھ صحبت کرنے سے علیحدہ رہے، اس حالت میں ان سے قربت مت کر جب تک وہ حیض سے پاک نہ ہو جاوے۔ پھر جب وہ عورتیں پاک ہو جائیں کہ ناپاکی کا شک نہ رہے تو ان کے پاس جاؤ، ان سے صحبت کرو جس جگہ سے تم کو اللہ نے اجازت دی، یعنی آگے سے۔ یقیناً اللہ پاک محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے۔ مثلاً اتفاقاً بے احتیاطی سے حالت حیض میں صحبت کر بیٹھا، پھر متنبہ ہو کر توبہ کر لی، اور محبت رکھتے ہیں پاک رہنے والوں سے جو حالت حیض میں صحبت کرنے سے اور دوسرے منہیبات سے بچتے ہیں، اور حالت پاکی میں اجازت صحبت کی دینا، پھر اس قید سے اجازت دینا کہ آگے کے موقع میں سے صحبت ہو، اس لیے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ قید کے ہیں، جس میں نطفہ بجائے تخم کے اور بچہ بجائے پیداوار کے ہیں۔ سو اپنے کھیت میں جس طرف سے چاہو آؤ، اور جس طرح کھیتوں میں اجازت ہے اسی طرح بیویوں کے پاس پاکی کی حالت میں ہر طرف سے آنے کی اجازت ہے، خواہ کروٹ سے ہو یا پیچھے سے، آگے سے، اوپر یا نیچے سے لیٹ کر ہو، جس حیثیت سے ہو، مگر آنا ہو ہر حال میں کھیت کے اندر کے وہ خاص آگے کا موقع ہے، کیونکہ پیچھے کا موقع کھیت کے مشابہ نہیں جس میں صحبت نہ ہو۔ ان لذات میں ایسے مشغول مت ہو جاؤ کہ آخرت میں بھول جاؤ، بلکہ آئندہ کے واسطے اپنے لیے کچھ اعمال صالحہ کرتے رہو۔ اللہ ہر حال میں ڈرو، یقین رکھو کہ بے شک تم اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ایمان والوں کو جو نیک کام کریں، خدا سے ڈریں، اللہ کے سامنے جانے کا یقین ہو، خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے آخرت میں ہر طرح کی نعمتیں ملے گی۔ آگے آیت ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ، اور مت بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ اپنی قسمیں کھانے کے لیے سلوک کرنے سے اور پرہیزگاری سے، اور لوگوں میں صلح کرانے سے بچ جاؤ، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ حکم نمبر 20 ہے نیک کام نہ کرنے کی قسم کی ممانعت۔ اللہ کے نام کی قسموں کے ذریعے ان امور سے کا حجاب مت بناؤ کہ تم نیکی اور تقوی اور اصلاح فی ما بین خلق کے کام کرو، یعنی اللہ کے نام کی یہ قسم نہ کھاؤ کہ یہ نیک کام نہ کریں گے۔ اللہ سب کچھ سنتے اور جانتے ہیں، تو زبان کو سنبھال کر بات کر اور دل میں برے خیالات مت لاؤ۔ اچھا جی، آگے آیت ہیں کہ نہیں پکڑتا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور رحیم۔ نہیں پکڑتا تم کو اللہ بیہودہ قسموں پر تمہاری، لیکن پکڑتا ہے تم کو ان قسموں پر جن کا قصد کیا تمہارے دلوں نے، اور اللہ بخشنے والا تحمل کرنے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر میں کی بات کرتے ہیں۔ حکم نمبر 21 ہے جھوٹی قسم کھانے کا حکم۔ اس میں حکم یہ ہے کہ اللہ پاک تم کو آخرت میں دار و گیرو نہ فرمائیں گے تمہاری قسموں میں ایسی بیہودہ قسم پر جس میں بلا قصد جھوٹ بولا گیا، لیکن دار و گیر فرمائیں گے، یعنی مواخذہ ہوگا جھوٹی قسم پر جس میں تمہارے دلوں نے جھوٹ بولنے کا قصد کیا، ارادہ کیا، اور اللہ غفور الرحیم ہے، ایسی بیہودہ قسموں پر پکڑ نہیں، حلیم ہے، قصداً جھوٹی قسم کھانے کی سزا آخرت تک مہلت ہے۔ آگے کی بات کرتے ہیں حکم نمبر 22 کی۔ اور جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے، ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینے، پھر اگر وہ پاس باہم مل جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر وہ ٹھہرا لیا چھوڑ دینے کا تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حکم نمبر 22 ہے اعلاء کا حکم۔ للذین یولون الی قولہ سمیع علیم، جو لوگ لاقصد مدت یا 4 مہینے تک ماہ یا زائد مدت کے لیے قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے سے، ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے۔ ان 4 مہینوں کے اندر یہ لوگ اپنی قسم توڑ کر عورت کی طرف رجوع کر لیں، تب تو نکاح باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی قسم توڑنے کا گناہ کفارے سے معاف کر دیں گے، اور چونکہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے لگا اس پر رحمت فرما دیں گے، اور اگر بالکل ہی چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کر لیا تو 4 ماہ کے اندر قسم توڑ کر رجوع نہیں کیا تو 4 ماہ گزرتے ہی قطعی طلاق پڑ جائے گی، اور اللہ اس قسم کو بھی سنتے ہیں اور ان کے پختہ ارادوں کو بھی جانتے ہیں۔ اس کے متعلق حکم مناسب ارشاد فرمایا۔ آگے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھے اپنے آپ کو 3 حیض تک، ان کو حلال نہیں کہ چھڑپا رکھے جو کچھ ان کے پیٹ میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور پچھلے دن پر، ان کے خاوند حق رکھتے ہیں ان کو لوٹا لینے کا اس مدت میں، اگر چاہے سلوک سے رہنا۔ عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے موافق، اور مردوں کو فضیلت ہے
عورتوں پر اللہ زبردست ہے تدبیر کرنے والا۔ حکم نمبر 23 اور 24 ہے مطلقہ کی عدت اور مدت رجعت کا بیان۔ والمطلقات یتربصن الی قولہ ان اراد اصلاحا، اور طلاق دی ہوئی عورتیں جن میں اتنی صفتیں ہوں کہ خاوند نے ان سے صحبت یا خلوت صحیح کی ہو، ان کو حیض آتا ہو، آزاد ہے، یعنی شرعی قاعدے سے لٹی نہ ہو، اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھے 3 حیض ختم ہونے تک، اور اس کو عدت کہتے ہیں۔ ان عورتوں کو یہ بات حلال نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں بچہ دان میں پیدا کیا ہو، خواہ حمل یا حیض، ان کو پوشیدہ رکھے، کیونکہ ان کے پوشیدہ رکھنے سے عدت کا حساب غلط ہو جائے گا اگر وہ عورتیں اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتی ہیں۔ اس یقین کا مقتضا یہ ہے کہ اللہ سے ڈریں، قیامت میں نافرمانی پر سزا نہ ہو جائے۔ ان عورتوں کے شوہر جب ان کو طلاق رجعی ملی ہے، ان کا بیان آگے آئے گا کہ بلا تجدید نکاح پھر لوٹانے کا حق رکھتے ہیں۔ اس مدت کے اندر اس لوٹانے کو رجعت کہتے ہیں، بشرطے کہ رجعت کرنے والا اصلاح کا قصد رکھتا ہو۔ تنگ کرنا رجعت کرنا لا حاصل ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں، گو رجعت تو ہو جائے گی، مگر یہ حکم اصلاح کا اس لیے کیا گیا کہ عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں جو کہ نفس وجوب میں مثل انہی کے حقوق کے ہیں جو ان عورتوں پر ہیں۔ مردوں کو ان کے قواعد شرعی کے موافق ادا کیا جائے، اتنی بات ضرور ہے کہ مردوں کا ان کے مقابلے میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے۔ حقوق کی نوعیت سے عورتوں کی حقوق کی نوعیت بڑھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک زبردست حاکم ہے اور حکیم بھی۔ اب مسائل کی بات کرتے ہیں۔ متعلقہ مسائل کیا ہیں کہ اگر غلبہ شہوت سے حالت حیض میں صحبت ہو گئی تو خوب توبہ کریں، واجب ہے، اور خیرات بھی دے تو زیادہ بہتر ہے۔ پیچھے کے موقع میں اپنی بیوی سے صحبت کرنا حرام ہے۔ لغو قسم کے 2 معنی ہیں، ایک یہ کہ کسی گزری ہوئی بات پر جھوٹی قسم بلا ارادہ نکلی تو ارادے سے مگر اپنے گمان میں صحیح سمجھتا تھا، اور جیسے اپنے علم کے مطابق قسم کھا بیٹھا کہ زید آ گیا اور واقعے میں وہ نہ آیا تھا، یا آئندہ بات پر اس طرح قسم کھائی کہ کہنا چاہتا تھا کچھ اور بے ارادہ منہ سے قسم نکل گئی، اس میں گناہ نہیں، اسی واسطے اس کو لغو کہتے ہیں، آخرت میں اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں مواخذہ کرنے کا ذکر فرمایا کہ وہ قسم جو قصداً جھوٹ بول کر دل کے کھائی، اس کو غموس کہتے ہیں، اس میں گناہ ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کفارہ نہیں آتا۔ لغو بالمعنی مذکور ہیں، بدرجہ کفارہ نہیں آتا۔ اس آیت میں ان دونوں کا بیان ہے جس میں کفارہ نہیں ہے۔ دوسرے معنی لغو کے جس میں کفارہ نہ ہو، لغو اس کو کہیں گے کہ مواخذہ دنیاوی یعنی کفارہ اس پر نہیں آتا۔ اس لحاظ سے لفظ غموس کو بھی شامل ہے، اس میں اگرچہ گناہ ہوتا ہے لیکن کفارہ نہیں آتا۔ اس کے مقابلے میں وہ قسم جس پر کفارہ بھی آتا ہو منعقدہ کہلاتی ہے۔ حقیقت یہ کہ قصداً یوں قسم کھائے کہ فلاں کام کروں گا اور فلاں نہ کروں گا، اس میں خلاف کام کرنے سے کفارہ لازم آتا ہے۔ نمبر 4 پہ ہم بات کریں گے، اگر کوئی قسم کھا لے کہ اپنی بیوی سے صحبت نہ کروں گا، اس کی 4 صورتیں: متعین مدت نہ کرے، دوم 4 مہینے کی مدت کی قید لگا دے، سوم 4 ماہ سے زیادہ کی مدت کی قید لگائے، 4 ماہ سے کم کی مدت کا نام لے۔ پس اول صورت دوم اور سوم کو شرع میں اعلیٰ کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ 4 ماہ کے اندر اپنی قسم توڑ ڈالے اور بیوی کے پاس چلا آوے تو قسم کا کفارہ اور نکاح باقی ہے۔ اگر 4 ماہ گزر گئے اور قسم نہ توڑی تو عورت پر قطعی طلاق پڑ جائے گی، یعنی بلا نکاح رجوع کرنا درست نہیں ہوگا۔ البتہ اگر دونوں رضامندی سے پھر نکاح کر لیں تو درست ہے، حلالہ کی ضرورت نہ ہوگی۔ پھر چوتھی صورت کا حکم یہ ہے کہ اگر قسم توڑے تو کفارہ لازم ہوگا، اور قسم پوری کر لی جب بھی نکاح باقی ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان میاں بیوی کے باہمی حقوق و درجات کے متعلق ایک جامع آیتیں ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ الآیہ۔ یہ آیت عورتوں اور مردوں کے باہمی حقوق و فرائض اور ان کے درجات کے بیان میں شرعی ضابطے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسلام میں عورت کا موقف دنیا میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو عالم کی بقا اور ترقی میں حصہ رکھتی ہے، ایک عورت، دوسرا دولت۔ تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو دونوں چیزیں دنیا میں فساد و خون ریزی اور طرح طرح کے فتنوں کا سبب بھی بنی ہیں۔ یہ ترقی کا سبب بھی ہے، لیکن اپنے اصل مقام اور موقف سے ادھر کر دیا جائے تو یہی چیزیں پھر تنزلی کا سبب بن جاتی ہیں۔ قرآن نے انسان کو نظام زندگی دیا، اس میں دونوں چیزوں کو اپنے صحیح مقام پر رکھا۔ فوائد سمراج سے زیادہ حاصل ہوتے ہیں اور فتنہ و فساد کا نام نہ رہے۔ دولت کا صحیح مقام، اس کے حاصل کرنے کے ذرائع بتائے، تقسیم کا نظام بتایا،
اسی طرح عورت اس کے حقوق و فرائض کا ذکر کیا. اسی طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق بتائے اور مردوں کے عورتوں پر حقوق بتائے. مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑھا ہوا ہے. سورہ نساء کی آیت میں ہے الرجال قوامون علی النساء وبما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس واسطے کہ بڑائی دی اللہ نے ایک پر ایک کو اور اس واسطے کہ خرچ کیے انہوں نے اپنے مال. اسلام سے پہلے عورت کا درجہ کوئی نہ تھا، جانتے ہیں. کوئی نہ مذہب میں حصہ تھا، نہ عبادت کے کامل سمجھا جاتا، نہ جنت کے روما کے. تو بعض مجلسوں میں باہم مشاورے سے طے کیا گیا کہ وہ ایک ناپاک جانور ہے جس میں روح نہیں. عام طور پر باپ کے لیے لڑکی کا قتل بلکہ زندہ درگور کرنا جائز سمجھتے تھے. یہ عمل باپ کے لیے عزت کی نشانی اور شرافت کا معیار تصور کیا جاتا تھا. عام لوگوں کا خیال تھا کہ عورت کو بھی قتل کر دیں تو اس پر قصاص واجب ہے، نہ خون بہا. اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو اس کی لاش کے ساتھ جلا دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اور نبوت سے پہلے 586 ہجری میں فرانس نے عورت پر یہ احسان کیا کہ بہت سے اختلاف کے بعد قرارداد پاس کی کہ عورت ہے تو انسان مگر وہ صرف مرد کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی. الغرض پوری دنیا میں اس طرح کی عقل سے آری حرکتیں جاری تھیں. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین حق دنیا کی آنکھیں کھولی اور انسان کو انسان کی قدر سکھلائی. عدل و انصاف کا قانون، عورتوں کے حقوق مردوں پر، مردوں کے حقوق عورتوں پر، اور جان مال کی ایسی مالک قرار دیا کہ مرد کوئی شخص خواہ باپ دادا بالغ کسی عورت کو اپنے نکاح پر مجبور نہیں کر سکتا. بلا اس کی اجازت کے نکاح کر دیا جائے تو اس کی اجازت پر موقوف ہیں، اگر نامنظور کر دے تو باطل ہو جائے گا. وراثت میں حصہ دیا اس کو. اچھا، عورتوں کو مردوں کی سیادت اور نگرانی سے بالکل آزاد کر دینا بھی فساد عالم کا سبب بنتا ہے. اس لیے عظیم الشان فطرت ہے کہ عورت کو مرد کے انڈر رکھا. بالفاظ دیگر مرد نگراں اور ذمہ دار ہیں. مگر جس طرح اسلام سے پہلے جاہلیت اولا میں اقوام عالم میں اس غلطی کا شکار تھی کہ عورتیں گھریلو چوپائی کی حیثیت رکھتی تھیں. اسلام کا زمانہ انحطاط میں جاہلیت اخری کا دور شروع ہوا. غلطی کا رد عمل اس کے مقابل دوسری غلطی کی صورت اختیار کر گیا. مردوں کو اتنی سیادت سے چھٹکارا حاصل کرنے اور کرانے کی سعی مسلسل جاری ہے جس کے نتیجے میں فحش، بے حیائی، دنیائی جھگڑوں اور فساد کا گھر بن گئی. قتل خون ریزی کی اتنی کثرت کہ جاہلیت اولا کی مات دے دی. یعنی جاہل آدمی کبھی دلال پر نہیں رہتا ہے. افراط یا حد سے زیادہ کرنے سے باز آ جاتا ہے تو کوتاہی اور تقصیر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے قلوب کو ایمان سے منور کیا اور اپنی کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر پورا عمل کرنے کی توفیق دی، اور وہی دنیا آخرت میں سرمایہ سعادت ہے. قرآن کریم میں زوجین کو ان کے وہ حقوق جو ذمے ہیں وہ ان کو بتائے کہ ان پر لازم ہیں، وہ ان کو ادا کریں. اپنے حقوق پر اور فرائض پر نظر رکھیں تو سارے جھگڑے اور فساد خود بخود ختم ہو جاتے ہیں اور ایک امن و امان والا معاشرہ تشکیل پاتا ہے. مرد و عورت میں درجے کا تفاوت دنیائی معاملات میں آخرت کی فضیلت کا اس میں اثر نہیں. آخرت میں معیار درجے کا تقویٰ ہے. قرآن مجید میں احکام شرعیہ، اعمال کی جزا و سزا، عذاب کے بیان اگرچہ حسب تصریح قرآن کی عورتوں اور مردوں میں بالکل برابر ہیں. احکام میں کچھ فرق نہیں، مستقل طور پر وضاحت کے ساتھ بیان کیے. مردوں کو فضیلت کا خطاب دیا گیا، صیغہ مذکر کے لیے استعمال کیا. یہ بات صرف قرآن کے ساتھ مخصوص نہیں، عام طور پر حکومت کے قوانین بھی صیغہ مذکر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، حالانکہ قانون مرد عورت کے لیے عام ہوتا ہے. یہ جو فرق قرآن میں مذکور ہیں وہ عورتوں اور مردوں کا ایک حیثیت سے تفوق حاصل ہے. دوسری بات یہ کہ مستورات کے ذکر میں ستر ہی بہتر ہیں. قرآن کریم میں بجا مردوں کو عورتوں کا ذکر نہ کرنے سے ان کا خیال پیدا ہوا کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اظہار کیا. سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی، انما المسلمون والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات الی آیہ، جس میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا مستقل واضح طور پر ذکر کیا کہ اطاعت و عبادت اس کی وجہ سے حق تعالیٰ کے قرب و رضا اور درجات جنت میں عورتوں کا درجہ مردوں سے کم نہیں. یہ روایت نسائی، مسند احمد اور تفسیر ابن جریر میں مذکور ہے. تفسیر ابن کثیر میں ایک اور روایت ہے کہ بعض مسلمان عورتیں ازواج مطہرات کے پاس آئی کہ مردوں میں بجا مردوں کا تو ذکر ہے
فضیلت کا، ازواج مطہرات کا بھی مستقل تذکرہ ہے مگر عام عورتوں کا ذکر نہیں۔ اس پر یہ مذکورہ آیت نازل ہوئی۔ خلاصہ دنیاوی نظام میں عورتوں پر مردوں کو ایک تفوق اور حاکمیت ان کی حکمت کا تقاضا ہے، اور نہ نیک اور بد عمل کی جزا و سزا۔ آخرت کا کوئی فرق نہیں۔ قرآن میں ایک اور جگہ مذکور ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیات طیبہ، یعنی جو مرد عورت نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہوں تو ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ ارشاد فرمائے لہن مثل الذی علیہن، یعنی ان کے حقوق مردوں کے ذمے ہیں جیسے کہ ان کے ذمے مردوں کے حقوق ہے۔ اس میں عورتوں کے حقوق کا ذکر مردوں کے حقوق سے پہلے کیا۔ اس کی وجہ تو مرد تو اپنی قوت اور خداداد تفوق کی بنا پر عورتوں سے اپنے حقوق وصول کر ہی لیتا ہے۔ فکر عورتوں کے حقوق کیوں ہونے چاہیے؟ وہ عادتاً اپنے حقوق زبردستی وصول نہیں کر سکتی۔ اشارہ یہ بھی ہے کہ مردوں کو حقوق ادا کرنے میں مسابقت کرنا چاہیے۔ یہاں پر لفظ مثل کے لفظ دونوں حقوق کی مثلیت اور مساوات کا ارشاد ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح کے کام مرد کرے اسی طرح عورت بھی، برعکس، لیکن مرد عورت میں تقسیم کار ہر فرائض فطرتاً جدا جدا ہیں۔ مراد یہ ہے کہ دونوں کے حقوق ادا کرنے میں یکساں طور پر واجب ہیں، کوتاہی اور تقصیر کی سزا بھی یکساں ہے۔ یہ بات قابل غور ہے۔ قرآن نے ایک مختصر